ناظرین، آج میں آپ سے یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں. یہ بڑی اہم خبر ہے، یہ بڑی اہم انٹرنیشنلی یہ بڑی اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ امریکہ میں جہاز کیوں گرنے لگے ہیں. آئے دن جہاز گر رہے ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر کیا ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ، امریکی صدر ٹرمپ، انہوں نے اپنی جو فضائی سفر ہے اس کو معطل کر دیا ہے. وہ کم سے کم اب فضا میں سفر کر رہے ہیں. اور عام امریکی جو ہے وہ اب کیا سوچ رہا ہے، اور یہ کہ امریکہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں امریکہ اور یورپ کے بارے میں، کیا وہ سال 2025 ہے؟ تو اس پر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو فضائی حادثات بہت بڑھ گئے امریکہ میں، اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کی مثال ماضی میں نہیں ہے. یہ سال 2025 اس کے پہلے 3 مہینوں میں، صرف 3 مہینوں میں 87 حادثات ہو گئے. اب میں آپ کو جو سب سے بڑا حادثہ اور بڑا ہی خوفناک حادثہ ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا، وہ واشنگٹن ڈی سی جو ریگن نیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ ہوا ہے. اور وہاں پہ ایک مسافر طیارہ جو تھا وہ جا رہا تھا اور ادھر سے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، جو فوجی ہیلی کاپٹر ہے، وہ اس سے ٹکرا گیا. مڈ ایئر کریش ہوا یہ. اور پھر وہ جہاز جو ہے اور وہ دونوں جو ہیں وہ وہاں پہ جو ایک پوٹومو ریور ہے، دریائے پوٹومو میں گر گئے اور 67 لوگ وہاں پہ اس حادثے میں مارے گئے. بہت بڑا حادثہ ہے. امریکیوں کو ہلا کے رکھ دیا اس حادثے نے. یعنی کہ امریکہ جیسے جدید ٹیکنالوجی پر اور بڑی سب سے بڑی جو ٹیکنالوجی اور پھر یہ کہ اتنا دولت مند اور اتنا جدید دنیا کا علمبردار امریکہ، اس میں اس طرح کا حادثہ ہو جائے کہ 2 جہاز جو ہیں وہ، یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں کسی دور دراز علاقے میں، واشنگٹن ڈی سی میں، اور اس کو ایئر کنٹرول جو ہے وہ صحیح طرح سے میسج نہ دے سکے دونوں جہازوں کو. تو عجیب بات ہے. اس کے بعد آپ غور کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے حادثات اور ہوئے ہیں. جنوری کو 31 جنوری کو پھر ایک حادثہ ہوا اور اس میں 7 مارے گئے. یہ ایئر کریش ہوا. پھر 6 فروری کو ایک ایئر کریش ہوتا ہے الاسکا میں، اس میں 10 مارے جاتے ہیں. پھر 10 فروری کو 2 جہاز جو ہیں وہ ٹکراتے ہیں ایئرپورٹ پہ ایریزونا میں، اس میں بھی 1 بندہ مارا جاتا ہے. اور اسی طرح پھر ایریزونا میں 19 فروری کو 2 بندے مارے جاتے ہیں. ایئر کریش، 2 جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اور ہالی ووڈ فلوریڈا میں ایک حادثہ ہوتا ہے ایئر کریش کا، تو 2 مارے جاتے ہیں اس میں. مارچ 13 یعنی کہ 13 مارچ کو یہ ابھی ڈینور میں، یہاں مطلب وہ جہاز اترا اور اس میں آگ لگ گئی ہے. اور مطلب اس طرح 14 مارچ کو پھر نارتھ کیرولینا میں یہاں بھی حادثہ ہوتا ہے. اور پھر 14 مارچ کو ہی اوہائیو میں ایک بجلی کی تاروں سے ایک ہیلی کاپٹر ٹکرا جاتا ہے. 87 حادثات 3 مہینوں میں. بھئی تیسرا مہینہ جاری ہے. تو یہ 2025 جو ہے یہ امریکہ پہ بھاری ہے. اچھا، اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس میں، ایک تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، یہ خاص طور پہ یہ جو طیارہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریگن نیشنل جو ایئرپورٹ ہے وہاں اس جو حادثہ ہوا اس کے قریب، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ایئر کنٹرولر تھا نا، مطلب یہ تو خبر آئی ہے کہ ایئر کنٹرولر کو پتہ نہیں چلا کہ 2 آوازیں آ رہی تھیں. یعنی کہ ایک ہیلی کاپٹر کی کنٹرول کی آواز آ رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے. ظاہر ہے جب کوئی چیز، یہ جو جہاز یا ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، یہ جب جا رہے ہوتے ہیں یا اتر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ ایئر کنٹرول بیزی ہوتا ہے ان کو ڈائریکشن دینے میں، ان کی گفتگو سننے میں. اور دوسری آواز جو تھی وہ طیارے کی تھی. اب وہاں پہ جو ریومرز ہیں، جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ شاید وہ جو کنٹرولر بیٹھا ہوا تھا اس کے کانوں میں اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور ایسی آوازیں جو اس نے کبھی سنی نہیں تھی، بہت ڈرونی آوازیں. تو وہاں سے کچھ لوگوں نے سیکاسٹیکلی یعنی کہ طنزیہ انداز میں، اور کچھ لوگوں نے بڑے سیریس انداز میں کہا کہ یہ تو کوئی جن تھا، یہ کسی جن کی آواز تھی، اور یہ جو جہاز ٹکرایا یہ جنوں نے ٹکرایا. زیادہ تر نے تو اس کو
طنزیہ انداز میں کہا، لیکن کچھ لوگ اس پہ بلیو کر بیٹھے ہیں کہ یہ جو جہاز ہیں یہ جنوں نے ٹکرائے ہیں۔ اور اب کیا ہوا ہے، ان افواہوں کو تقویت مل گئی جب انہوں نے ہیلی کاپٹر کے لیے یہ روٹ ہی بند کر دیا، ان کا ہیلی کاپٹر اس پہ نہیں چلے گا۔ تو اب لوگوں کو یہ ان کی ان افواہوں کو تقویت ملی ہے کہ ہاں یہ تو بھئی کوئی جن شے نہیں ہے جو ان کو ٹکراتے ہیں آپس میں۔ اچھا، یہ تو ہے ایک عام لوگوں کی بات۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ بابا وانگا ایک خاتون تھی، بلغارین نابینا خاتون، وہ ان کی بڑی مشہور ہیں ان کی پیشن گوئیاں۔ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق 2025 یورپ امریکہ کے لیے بڑا خوفناک سال ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں حادثات ہوں گے، قدرتی حادثات بھی ہوں گے، اور دوسرے جو یہ اس طرح کے حادثات جیسے ایئر کریش اور ٹرینوں کا ٹکرانا اور باقی آگ لگ جانا، تو یہ حادثات بہت زیادہ ہوں گے امریکہ اور یورپ میں، اور جنگیں ہوں گی، اور جنگیں بڑی خطرناک ہوں گی، اور یہ جو 2025 ہے یہ امریکہ اور یورپ کے لیے بڑا خوفناک سال۔ اچھا، اور دوسرے ایک تھے ناسٹراڈامس، یہ بھی ایک شخصیت تھے۔ اب ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو ان کی پیشن گوئیاں بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انہی سالوں کی طرف اشارہ ہے، کو بہت پرانے ہیں چونکہ، تو جو ان کو آگے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو ان کی آگے تشریحات کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی سال، یہ 2025 24 25 اور آگے کوئی 1 2 4 سالوں کے لیے انہوں نے پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ بہت برے حالات آئیں گے، اور آسمانوں پر آگ لگی ہوگی، اور فضائی پرندے جو ہیں وہ ٹکرائیں گے۔ اور 9/11 کو بھی اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور آن ورڈ کہتے ہیں کہ ناسٹراڈامس نے بھی اس پہ پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ، لوگوں کی افواہیں بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ریالٹی میں کیا ہے؟ ریالٹی میں یہ ہے کہ یہ خبر بڑی مشہور ہے امریکہ میں، اس وقت لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایئر ٹریول بہت کم کر دیا، اور شاید اچھا اس کے پیچھے یہ جو خبر، یہ جو ڈسکشن ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ٹرمپ نے جب یہ حادثہ ہوا واشنگٹن ڈی سی والا، مڈ ایئر کریش ہوا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جو امریکہ کا ایویشن سسٹم ہے یہ بالکل یہ اوبسلیٹ ہے، یہ ختم ہے، یہ میں اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اور میں اس پہ تو اس کے ذریعے تو میں سفر ہی نہیں کروں گا، میں کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کروں گا۔ اب اس میں بڑی بحث ہو گئی کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ کس ملک کے ایویشن سسٹم کو استعمال کریں گے، یا کوئی پرائیویٹ تو ہے نہیں ہے اتنا بڑا کوئی ایویشن سسٹم کہ وہ ایئر ٹریول کا کہ وہ اس کو کر سکیں، FAA ہی ہے ان کا، تو اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی اور کا سسٹم تو ابھی تک انہوں نے شاید نہیں اپنایا۔ اب خفیہ طور پہ کو اپنا لیا ہو کسی ملک کا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جو رشیا سے بڑا پیار محبت ہے، تو مے بی کہ رشیا سے کوئی ہیلپ لے رہے ہوں، ممکن نہیں ہے ویسے، لیکن اب باتیں کرنے والے تو باتیں کریں گے جب آپ نے خود کہا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور میں کہیں اور کوئی اور کسی اور سسٹم پہ جاؤں گا۔ تو اب لیکن لوگ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے سفر کم کر دیا ہے، وہ جہاز میں بیٹھ کے بہت ادھر ادھر جاتے ہیں، اور وہ اب لوگوں میں کیا ہے، لوگوں میں عام پبلک میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں فضائی سفر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس سے بہتر ہے آپ گراؤنڈ پہ سفر کریں، یعنی کہ آپ کار سے اور باقی سڑک پہ آپ سفر کر لیں، آپ فضائی سفر نہ کریں، کیونکہ دیکھیں نا حادثات کتنے ہوئے۔ یہ 2024 میں پچھلے سال ٹوٹل 123 حادثات ہوئے تھے، خیر وہ بھی کم نہیں ہے، 123 حادثات ایئر کریش کے، اور ان 3 مہینوں میں 87 ہو گئے ہیں، ابھی پورا سال باقی ہے۔ تو لوگ سڑک پہ سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایویشن میں جس طرح سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا، اور جس طریقے سے صرف ایویشن میں نہیں، پورے سرکاری سیکٹر کے لوگ جو ہیں، سرکاری ملازمین جو امریکہ میں ہیں نا، ان کو تیزی سے وہ نکال رہا ہے کہ جی بتائیں آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، نکالیں۔ اب اگر ایویشن سے آپ نے لوگوں کو نکالا ہے تو پتہ نہیں آپ نے اس کی جگہ پہ کوئی نئے لوگ رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، وہ جو گئے ہیں وہ تو تجربہ کار ہوتے ہیں نا، تو جو نئے آئیں گے ان کو تجربہ حاصل ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے آئیں گے، یہ سسٹم پہلے ہی نہیں صحیح چل رہا،
ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنٹرولرز ہمارے پاس اتنے زیادہ شاید نہیں ہے، لوگوں میں مطلب 100 طرح کی باتیں ہیں. پھر جب اتنے حادثات ہوں گے تو ایک خوف ہوگا، ایک سراسیمگی ہوگی، اور وہ ہے امریکہ کے اندر، اور لوگ پریشان ہیں، اور لوگوں نے فضائی سفر وہاں بند کر دیا. اور باہر باقی لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنی بہت سی چیزیں اور متس ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ شاید اب امریکہ جو ہے نا وہ اس پہ سائبر اٹیک ہو رہے ہیں، دشمن سائبر اٹیک کر رہا ہے، سیبوٹیجنگ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور وہ کوئی اور یہ سائبر اٹیک تو ہو رہے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹس پہ اور ایئرپورٹس کی مشینریز پہ، اور کیا جہازوں پہ بھی ہو رہے ہیں، اور جہاز جو ہے ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے، وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، وہ کریش کر جاتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے یہ. تو لوگوں کے ہاں بہت سی اس میں افواہیں ہیں کہ یا تو ہم پہ دشمن سائبر اٹیک کر رہا ہے، سیبوٹیجنگ ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کچھ جن آ گئے ہیں امریکی فضا میں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کارما ہے، یہ انتقام ہے قدرت کا، جو امریکہ پوری دنیا میں بلڈ شیڈ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور ظالموں کا ساتھ دیتا ہے جیسے فلسطین میں، تو شاید یہ اس کا بھی یہ کوئی حساب لیا جا رہا ہے. یہ جو بھی ہے، لیکن امریکہ میں ایک خوف ہے، اور وہ ایئر ٹریول جو ہے وہ لوگ ڈر کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ورنہ لوگوں نے اب کم کر دیا. اور ٹرمپ نے بھی جو خبر ہے، اب پتہ نہیں اس میں کہ وہ نہیں کر رہے یا وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے یا ویسے ہی ان کی کوئی پلان نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ایئر ٹریول کم سے کم کر رہے ہیں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر آتے ہیں.